اور اب صبح جب سے وہ نیند سے بیدار ہوا تھا تب سے ہی وہ رات والا مشغلہ پورا کر رہا تھا، یعنی زینی کو تاڑنے کا، جبکہ جسے وہ اس طرح گھور رہا تھا وہ تو اپنی برسوں کی نیند پوری کر رہی تھی۔ زینی کو یوں دیکھتے دیکھتے اچانک اوزان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ وہ زینی کے لیے شاپنگ تو کر ہی نہیں سکا، اور زینی اس کے پیسوں سے اپنی شاپنگ کرے گی بھی نہیں، تو پھر کیا کیا جائے آخر؟ اوزان نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے پھر سے زینی کو دیکھا اور پھر سوچ کر اپنے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اوزان کے دروازہ کھولنے کی آواز پر زینی کی آنکھ کھل گئی، اور پھر جب اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے سامنے موجود کلاک کی طرف دیکھا تو ہڑبڑا کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ صبح کے 8 بج رہے تھے، اور ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنی دیر تک سوتی رہے۔ تبھی جلدی سے سلیپر پہن کر باتھ روم میں منہ دھونے چلی گئی، کیونکہ کپڑے تو اس کے پاس موجود تھے ہی نہیں، یعنی انہی کپڑوں میں رہنا تھا اس نے۔ جبکہ دوسری سمت اوزان سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی ہال میں آیا تو اسے عاطف وہیں چائے پیتے ہوئے نظر آیا، یعنی وہ ناشتہ کر چکا تھا اور گھر بھی صاف ستھرا تھا، مطلب کہ سب ملازمین اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے تھے۔ تبھی اوزان جا کر عاطف کے پاس صوفے پر بیٹھا اور پھر اسے دیکھنے لگا، جو اوزان کو ہی مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آج کچھ جلدی نہیں اٹھ گئے آپ؟ عاطف شرارت سے بولا، جبکہ اوزان نے بدلے میں اسے ایک گھوری سے نوازا، جس سے عاطف فوراً نظریں جھکا کر مسکرانے لگا۔ عاطف، ایک کام تھا تم سے۔ جی جی بھائی، حکم کریں۔ اوزان نے جیسے ہی بات سٹارٹ کی عاطف بیچ میں ہی بول پڑا، مگر اوزان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات پھر سے شروع کی۔ یار تو جا کر زینی کے کپڑے وغیرہ اس کے گھر سے لیا، اور ہاں آنٹی اور آمنہ کو بھی دیکھ لینا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اوزان نے تحمل سے اپنی بات کی اور پھر عاطف کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ عاطف نے فوراً اپنا سر ہاں میں ہلایا اور چائے کا لاسٹ سپ لے کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو پھر اوزان بھی اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب آخر اس نے گھر کے سبھی ملازمین کو چھٹی بھی تو دینی تھی، تاکہ وہ زینی کے ساتھ تنہا رہ سکے۔ ٹائم تو دیکھو، یہ ٹائم ہے تمہارا جاگنے کا۔ اوزان جیسے ہی اپنے کمرے میں دوبارہ داخل ہوا تو اسے زینی بیڈ پر بیٹھی اپنے بال کنگھی کرتی نظر آئی۔ تبھی زینی کو تنگ کرنے کا سوچ کر وہ فرضی غصہ کرنے کا ڈرامہ کرنے لگا، جبکہ اوزان کی اچانک آواز سن کر زینی نے گردن موڑ کر اوزان کی طرف دیکھا اور پھر شرمندگی سے اپنا سر جھکا گئی، اور زینی کی یہی شرمندگی اوزان کو اور شرارت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تبھی وہ پھر سے بولا، سچ میں زینی، اچھی بیوی والی کوئی خاصیت نہیں ہے تم میں، بہت کچھ سکھانا پڑے گا مجھے کہ کس طرح اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھتے ہیں، کیسے اس کی ہر بات مانتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے ہسبینڈ کو آپ کہہ کر بلاتے ہیں، بدتمیز لڑکی۔ اوزان ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہوئے زینی تک چلتے ہوئے آیا اور پھر بات مکمل کر کے زینی کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی، جبکہ زینی جو وقتی طور پہ شرمندہ ہو رہی تھی وہ اوزان کی باتوں اور پھر چپت لگانے پر سر اٹھا کر اسے گھورنے لگی۔ ہسبینڈ اس لائق ہو نا تو وائف خود بخود اس کی عزت کرتی ہے۔ اب مجھے ہسبینڈ ہی ایسا ملا ہے جسے دیکھ کر ہی مجھے انتہا کا غصہ آنے لگتا ہے، تو عزت کیا خاک کروں میں اس کی؟ زینی نے بغیر کوئی لحاظ کیے اوزان کو کھری کھری سنا دی، جبکہ زینی کی باتوں سے اوزان کے چہرے کا رنگ غصے سے مکمل سرخ ہو چکا تھا، اور دل کر رہا تھا کہ ایک لگائے زینی کے منہ پر، تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ وہ ملک اوان یعنی اپنے شوہر سے بدزبانی کر رہی ہے، مگر نہیں، وہ زینی کو اپنی محبت سے جیتنا چاہتا تھا۔ تبھی نہ جانے کتنی مشکل سے اس نے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور نارمل انداز سے زینی کو دیکھنے لگا، جو اوزان کے ہی چہرے کے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر رہی تھی۔ جلدی سے کنگھی کرو اور جا کر میرا بریک فاسٹ بناؤ، بہت بھوک لگی ہے مجھے، چلو شاباش۔ اوزان نے زینی کو حکم دیا
اور ساتھ ہی اس نے وارڈروب سے اپنے کپڑے لینے کے بعد باتھ روم کا رخ کیا، جب اسے اچانک اپنے پیچھے زینی کی آواز سنائی دی، تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں میں، جا کر خود بنا لو۔ زینی نے کرخت لہجے میں کہا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی، جبکہ اذان نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور باتھ روم میں لاکڈ ہو گیا۔ جبکہ زینی باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھ کر یہ سوچنے لگی کہ آخر اذان کیوں اس کی اتنی بدتمیزیوں کو برداشت کر رہا ہے، جبکہ اسے بدلے میں کوئی اچھا خاصا ری ایکشن لینا چاہیے، تو پھر کیوں کر رہا ہے وہ یہ سب برداشت؟ زینی اذان کے باتھ روم سے باہر آنے تک اسی کیوں کا جواب تلاش کری تھی، جب اذان گیلے ٹاول کو بیڈ پر پھینک کر اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، تب جا کر زینی اپنی سوچ سے باہر نکلی اور پھر اذان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ ایک بار پھر سے اذان کو تنگ کر سکے اور اذان اس پر غصہ ہو، کیونکہ وہ خود کو اس حقیقت سے بہت دور رکھنا چاہتی تھی کہ اذان اس سے محبت کرتا ہے۔ زینی کو اذان کا انتظار کرتے ہوئے پورا گھنٹہ ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ تبھی زینی اسے دیکھنے کے لیے نیچے جانے کا سوچ رہی تھی۔ ابھی وہ بیڈ سے اٹھی ہی تھی کہ اذان دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، جبکہ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں 2 سینڈوچز موجود تھے، یعنی کہ 1 گھنٹے بعد وہ یہ 2 سینڈوچز بنا کر آیا تھا۔ زینی نے حیرانگی سے اذان کو دیکھا جو مغرورانہ چال چلتے ہوئے اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ مقصد زینی کو جتانا تھا کہ وہ خود بھی کوکنگ کر سکتا تھا، جبکہ زینی کو اذان کے اس انداز پر اچانک سے ہنسی آ گئی جسے اس نے فوراً اپنے لبوں پر ہی سمیٹا اور پھر کچھ سوچ کر تیزی سے اذان کی طرف بڑھی۔ یہ میرے سینڈوچز ہیں زینی، جسے میں نے بہت محنت سے 1 گھنٹہ لگا کر بنایا ہے، واپس کرو فوراً اسے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اذان نے بھی سینڈوچز بھری پلیٹ بیڈ پر رکھی ہی تھی کہ اس سے پہلے وہ سینڈوچ اٹھاتا، زینی نے تیزی سے پلیٹ اٹھائی اور پھر اذان کو انگوٹھا دکھاتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی، جبکہ اذان صرف اسے دھمکی ہی دیتا رہا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ بھی زینی کے پیچھے لپکا۔ جبکہ زینی جو باہر ہال میں بیٹھ کر سینڈوچ کھانے کا پروگرام بنا رہی تھی، اذان کو یوں اچانک ہال میں داخل ہوتا دیکھ پلیٹ کو اپنے پیچھے چھپانے لگی، جبکہ اذان نے 2 قدموں میں ہی زینی تک کا فاصلہ طے کیا اور پھر اس کے سامنے کڑے تاثرات کے ساتھ کھڑا ہو کر اسے گھورنے لگا۔ واپس کرو ابھی کے بھی، ورنہ، اذان نے سرد لہجے میں ایک ہاتھ زینی کے سامنے کرتے ہوئے اس سے سینڈوچز مانگے، جبکہ زینی اذان کو یوں کھڑا دیکھ کر عجیب و غریب شکلیں بنانے لگی۔ ورنہ کیا؟ ہاں، بڑے کوئی بھوکے قسم کے شخص ہو تم۔ کیا ہو گیا اگر میں نے تمہارے سینڈوچز لے لیے؟ جا کر نئے بنا لو، کیونکہ یہ تو تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ زینی نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، جبکہ مقصد اذان کو تنگ کرنا تھا، مگر وہ بھی ملک اذان تھا جسے اینی جانتی نہیں تھی کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اوکے، نہیں دینے سینڈوچز تو مت دو، مجھے اب یہ چاہیے بھی نہیں، کیونکہ اب مجھے کچھ اور چاہیے۔ آخر تم نے میرے 2 سینڈوچز کھا لیے ہیں، تو بدلے میں تمہیں کچھ تو دینا ہی پڑے گا جو مجھے تم سے چاہیے۔ اذان معنی خیزی سے بولتے ہوئے زینی پر جھکا اور پھر صوفے کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھ لیے، یعنی اس نے فرار کے سارے راستے بند کر دیے زینی کے لیے، جبکہ زینی تو اذان کے اس انداز پر ہی خوفزدہ ہونے لگی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ کوشش کے باوجود بھی زینی اپنی کانپتی آواز کو نارمل نہ کر سکی، جبکہ اذان کو زینی کا یوں سہمنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تبھی وہ اسے اور تنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے زینی پہ کچھ اور جھکا۔ اب زینی اور اذان کے چہروں میں صرف کچھ انچ کا فاصلہ تھا، یہاں تک کہ اذان زینی کے دل کے دھڑکنے کی رفتار تک نوٹ کر رہا تھا۔ میرے سینڈوچز تو تم کھا ہی چکی ہو، جو کہ بہت بڑا گناہ کیا ہے تم نے، تو اس کے بدلے میں مجھے ایک پیاری سی کس چاہیے یہاں پر، اور وہ تم خود دو گی مجھے۔ اذان نے لو دیتی نظروں سے زینی کے سراپے کو دیکھا اور پھر سرگوشی نما آواز میں زینی کے ہونٹوں کو فوکس کرتے ہوئے کہا،
اور اوزان کی اس فرمائش پر زینی کی آنکھیں خوف سے کچھ اور پھیل گئیں، جبکہ اوزان نے زینی کو یوں ڈرتے دیکھ کر اپنا چہرہ زینی کے کچھ اور قریب کیا اور پھر اپنا ایک گھٹنا صوفے پہ رکھ کر اپنے ایک ہاتھ سے زینی کی چن پکڑ کر اوپر کی، جس سے زینی نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں، کیونکہ اب اوزان اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب مکمل طور پر کانپنے لگ گئی تھی، جبکہ اوزان اس کے کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور پھر اپنے دوسرے ہاتھ کو زینی کی گردن میں ڈال کر وہ ابھی زینی کے ہونٹوں پر مزید جھکا ہی تھا کہ اچانک سے اسے عاطف کی آواز آئی، بھائی بھابھی کا بیگ تو میں لے آ۔ اس سے پہلے کہ وہ زینی کے ساتھ کوئی شرارت کرتا، عاطف کباب میں ہڈی بننے کے لیے بولتا ہوا ہال میں داخل ہوا، مگر پھر جیسے ہی اس نے اوزان اور زینی کو اتنے قریب دیکھا تو فوراً سوری بولتے ہوئے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں، سچ میں بھائی، اور پلیز آپ اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ آپ کا ایک بھائی بھی ہے جو اس گھر میں ہی رہتا ہے، پرائیویسی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اتنا تو سمجھیں آپ، روم ہے تو صحیح آپ کا، پھر بھی آپ ادھر۔ چپ کر عاطف، جا یہاں سے۔ اوزان نے ہڑبڑا کر نان سٹاپ بولتے عاطف کا منہ بند کروایا، ورنہ وہ نہ جانے کیا کیا بول جاتا، اور وہ شرم و حیا سے سرخ ہو رہی زینی کے اوپر سے ہٹ کر صوفے سے دور کھڑا ہو گیا، جبکہ زینی تو جیسے اسی انتظار میں تھی، تبھی فوراً بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی، جبکہ اوزان نے اسے یوں بھاگتے دیکھ کر اپنے سر پر زور سے ایک چپت لگائی اور پھر غصے سے عاطف کی طرف چل پڑا، جبکہ عاطف نے جب اوزان کو یوں سخت تاثرات کے ساتھ اپنی طرف آتے دیکھا تو دانت دکھاتے ہوئے وہاں سے تیزی سے بھاگ گیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اب اس کی خیر نہیں تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیوں میں نے اسے اپنے اتنے قریب آنے دیا؟ کیوں میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا؟ آخر کیوں؟ اینی جب سے اپنے کمرے میں آئی تھی تب سے ہی خود سے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑی سوال کر رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے نمکین پانی بہہ کر اس کے چہرے کو تر کر رہا تھا۔ کیا کچھ نہ تھا اس وقت اس کے چہرے پر، شرم و حیا، کچھ خوف، اور سب سوالوں کے جواب بھی وہیں موجود تھے، مگر وہ انہیں دیکھ کر بھی ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ کیا میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں؟ زینی نے آخر اپنے دل کی بات کر ہی دی، جسے وہ کب سے جٹلا رہی تھی۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، میں اپنے بابا کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا زینی، تاکہ تم اس شخص کے سامنے کمزور نہ پڑ سکو جس کی قربت صرف تمہیں برباد کرے گی، صرف برباد۔ میں تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی ملک اوزان، کبھی بھی نہیں۔ زینی نے اذیت سے اپنی سرخ آنکھیں رگڑتے ہوئے ایک حتمی فیصلہ کیا اور پھر باتھ روم جانے کے لیے مڑی تاکہ اپنے چہرے کو دھو سکے، جو کہ کچھ دیر میں ہی قابل رحم ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باتھ روم میں جاتی، اوزان دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ زینی، یہ تمہارا سامان ہے، تو تم کپڑے وغیرہ چینج کر لو اور پھر نیچے آ جاؤ ناشتے کے لیے۔ اوزان نے زینی کی کمر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ باتھ روم کے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اور ہاں، ایک بات اور، اب جو کام عاطف کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکا وہ ہم رات کو کمپلیٹ کریں گے، اوکے؟ لیکن ابھی جلدی آ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اوزان شرارت سے بولا اور پھر باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی زینی کرب سے پلٹ کر بند دروازے کو دیکھنے لگی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے بیگ تک آئی اور ایک سفید سوٹ نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔ پرسکون ماحول میں اوزان اور زینی نے اکٹھے ناشتہ کیا اور پھر ناشتہ کمپلیٹ ہوتے ہی زینی خاموشی سے اٹھی اور ٹیبل سے برتن سمیٹنے لگی، جبکہ ناشتے کے دوران سے لے کر اب تک اوزان زینی کی خاموشی کو نوٹ کر رہا تھا، لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ شرما گئی ہو، اس نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ لیکن زینی کی سوجی ہوئی آنکھیں، وہ کیا تھیں؟ اوزان کو اب کچھ شک تو ہوا زینی پر،
مگر ابھی وہ زینی کو کچھ ٹائم اکیلے چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے زینی سے کوئی بات نہیں کی، جبکہ زینی جیسے ہی کچن میں برتن رکھ کر واپس پلٹی تو اسے عاطف کچن کے دروازے کے پاس نظر آیا، جو نظریں جھکائے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری زینی آپی، مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، لیکن آپی میں خود مجبور تھا۔ اوزان بھائی کے بہت احسان ہے مجھ پر، میں کیسے انہیں انکار کرتا۔ پلیز میری مجبوری کو سمجھیں آپی، مجھ سے آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ عاطف مسلسل سر جھکائے زینی سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ زینی کو وہ کوئی چھوٹا سا بچہ لگا جس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو اور وہ معافی کا طلبگار ہو۔ جبھی عاطف کے اس انداز پر زینی ہلکا سا مسکرائی اور عاطف کی طرف چل پڑی، جبکہ پچھلی کچھ دیر سے مسکراہٹ تو جیسے اس کے چہرے سے کسی نے چھین لی ہو، مگر اب عاطف کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر وہ مسکرا پڑی تھی۔ میں سمجھتی ہوں عاطف کہ تم مجبور تھے، تمہیں گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وقتی ناراض تھی تم سے مگر اب نہیں ہوں، سو ریلیکس، موڈ ٹھیک کرو اپنا، مجھے اپنا پہلے والا چھوٹا سا ہسمکھ بھائی چاہیے، زینی نے مسکراتے ہوئے عاطف سے کہا، اور پھر آخر میں اس کے بالوں کو ہاتھ پھیر کر بگاڑ دیا۔ یہ بھی زینی کا ایک انداز تھا پیار جتانے کا، جبکہ زینی کی بات سن کر عاطف نے فوراً اپنا سر اٹھایا اور پھر تھینک یو آپی بول کر کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ عاطف کے وہاں سے جاتے ہی زینی پھر سے اسی حالت میں واپس آ گئی جس میں وہ پہلے تھی۔ پورے دن میں کچھ دیر زینی نے شاہدہ بیگم سے فون پر بات کی اور پھر باقی ٹائم گھر دیکھتے گزار دیا۔ پھر جب شام ہو گئی تو جا کر ہال میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی، جبکہ کک کو اوزان رات کا کھانا بنانے کے لیے بول چکا تھا۔ زینی کو ٹی وی دیکھتے رات کے 8 بج گئے تھے۔ جب اسے عاطف کھانے پر بلانے آیا تو زینی ٹی وی آف کر کے عاطف کے پیچھے چل پڑی۔ زینی نے خاموشی سے کھانا کھایا، جبکہ اوزان اور عاطف مسلسل کوئی نہ کوئی بات چیت کرتے رہے۔ پھر جب کھانا کمپلیٹ ہوا تو اوزان نے فوراً میٹ کو برتن وغیرہ اٹھانے کو کہا، جبکہ زینی ایک ترچھی نظر اوزان پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو اوزان نے بھی عاطف سے گڈ نائٹ کہا اور پھر زینی کے پیچھے چل پڑا۔ زینی نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو اچانک سے اسے اوزان کی صبح والی بات یاد آئی، جس سے زینی کو اب واقعی اوزان سے خوف آنے لگا، مگر نہیں، وہ اوزان سے نہیں ڈرے گی۔ یہی سوچتے ہوئے زینی نے خود کو مضبوط بنانا چاہا، لیکن پھر بھی وہ اوزان سے خوف زدہ تھی۔ تبھی وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تاکہ دروازہ لاک کر سکے، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازے کو لاک کرتی، سامنے اوزان کو کھڑا دیکھ کر اس سے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ لیکن نہیں، وہ ایسے کیسے ہار جاتی؟ اسے تو اوزان کو ٹارچر کرنا تھا، اسے کبھی خوش نہیں رہنے دینا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے زینی نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور پھر چہرے پر بیزاریت لا کر اوزان کو گھورنے لگی، جا کر کسی اور کمرے میں سو جاؤ، کیونکہ میں تمہیں اس کمرے میں برداشت نہیں کر سکتی، زینی نے غصے سے کہا اور پھر دروازہ بند کرنے لگی، جبکہ اوزان نے حیرانگی سے زینی کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ایک ہاتھ سے دروازہ پکڑ کر اسے بند ہونے سے روکا۔ میں تو ادھر ہی سوؤں گا کیونکہ ادھر میری بیوی ہے، اور رہ گئی مجھے برداشت کرنے کی بات تو وہ تو تمہیں مجھے پوری عمر ہی کرنا پڑے گا، اسپیشلی آج کی رات کو۔ اوزان بولنے کے ساتھ زینی کو دیکھ کر طنزیہ مسکرایا اور پھر ایک ہی جھٹکے سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا، جبکہ اوزان کی باتوں کے علاوہ اس کے ارادوں کے بارے میں سوچ کر زینی مکمل کانپنے لگی اور ڈر کر مسلسل پیچھے کو قدم بڑھانے لگی، کیونکہ اوزان اسی کی طرف چلتے ہوئے آ رہا تھا۔ زینی کا یوں ڈرنا اور گھبرانا اوزان کو بہت اٹریکٹ کر رہا تھا۔ تبھی وہ تیزی سے چلتا ہوا زینی تک آیا اور پھر ایک دھکا دے کر زینی کو بیڈ پر گرا دیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ خود زینی پر جھکتا، وہ فوراً بیڈ سے اٹھی اور پھر اوزان کو ایک زور کا دھکا دے دیا، ایک طرح سے اوزان کو خود سے دور کیا، جبکہ اس دھکے کی وجہ سے اوزان لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا
اور سر پر چوٹ لگنے سے وہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ جبکہ زینی نے جب اوزان کو یوں دیوار سے ٹکراتے دیکھا تو فوراً بھاگ کے اس کے پاس گئی، مگر پھر جب اس نے اوزان کے سر سے خون بہتے دیکھا تو خوف سے پیچھے کو ہٹتی ہوئی دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی اور بغیر پلکیں جھپکائے اوزان کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ جبکہ اوزان نے حیرانگی سے زینی کی طرف دیکھا اور پھر اسی طرح کچھ دیر تک دیکھتا رہا، مگر جب زینی کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو وہ خود چلتا ہوا زینی کے پاس گیا، جبکہ اپنے ایک ہاتھ کو وہ سر پر رکھے خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زینی، اوزان نے جیسے ہی دوسرے ہاتھ سے زینی کے کندھے کو ہلایا تو وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی، جبکہ اوزان اب اپنی بھول کر زینی کو دیکھنے لگا جو اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ زینی، اٹھو یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ اوزان مسلسل زینی کے گال تھپکی لگا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا اور ساتھ ہی جلدی سے اس نے اپنا موبائل نکال کر ڈاکٹر کو کال کی اور یہاں جلدی آنے کو کہہ کر کال کاٹ دی۔ موبائل واپس اپنی جیب میں ڈالنے کے بعد اوزان نے اپنے خون سے بھرے ہاتھ کو زینی کی کمر میں ڈال کر اسے اٹھایا اور پھر لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اب اسے بس ڈاکٹر کے آنے کا انتظار تھا، جبکہ اپنے سر سے جو خون بہہ رہا تھا اس کی اوزان کو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ امجد، زینی ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ اوزان نے بے چینی سے مصروف سے امجد ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا، جبکہ اس کے انداز میں زینی کے لیے پریشانی واضح تھی۔ جی مسٹر ملک، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، بس کچھ خوف اور سٹریس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ویسے کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ میں نے انہیں انجیکشن دے دیا ہے، کچھ دیر تک انشاءاللہ ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر امجد نے اوزان کے سر پر پٹی باندھتے ہوئے انتہائی تحمل سے اسے سمجھایا، پھر اوزان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اچھا تو یہ بتائیں مسٹر ملک کہ آپ کے سر پہ اتنی گہری چوٹ کیسے لگی؟ خون بہت ضائع ہو گیا ہے آپ کا، اگر خدا نخواستہ کچھ دیر ہو جاتی تو آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر امجد مسلسل اوزان کے چہرے کو دیکھ کر بات کر رہے تھے، جیسے اپنی بات کا جواب اس کے چہرے سے تلاش کر رہے ہوں، جبکہ ان کے ان سوالات سے اوزان کے چہرے کا رنگ اچانک سے سفید پڑ گیا، مگر اوزان نے فوراً خود کو کمپوز کیا اور پھر ڈاکٹر امجد کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کچھ نہیں امجد یار، پاؤں سلپ ہو گیا تھا اور سر ٹکرا گیا دیوار سے، تبھی یہ چوٹ لگ گئی۔ اور زینی، وہ تو میرے سر سے خون نکلتے دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئی، بہت محبت جو کرتی ہے مجھ سے، میری ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی اس سے۔ اوزان بات کرتے ہوئے بیڈ پر بے ہوش پڑی زینی کو دیکھنے لگا۔ کیسی حسرت سی تھی اس کی آنکھوں میں کہ کاش اس کے الفاظ سچ ہو جائیں کہ زینی بھی اس سے محبت کرنے لگے جیسے وہ اس سے کرتا ہے۔ اوکے مسٹر ملک، سٹیچنگ کر کے پٹی باندھ دی ہے آپ کے، خون بھی رک چکا ہے، مگر آپ کے سر میں درد تو بہت ہوگا، تو یہ کچھ میڈیسنز ہیں، انہیں ٹائم پر لے لیجیے گا اور کل آپ میرے کلینک آ جائیں، آپ کی ڈریسنگ کر دوں گا، نہیں تو میں دیکھوں گا اگر ٹائم ہوا تو خود آ جاؤں آپ کے گھر۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ڈاکٹر امجد نے تفصیل سے اوزان کو ہدایات دیں اور پھر اپنی پیشہ ورانہ اسمائل کے ساتھ وہاں سے چلے گئے، جبکہ اوزان نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا، اسے تو اب بس ایک بات ہی ٹارچر کرنے کے لیے کافی تھی کہ زینی نے اسے دھکا دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ زیادہ چوٹ لگنے سے مر بھی سکتا تھا۔ حالانکہ اوزان کا مقصد صرف زینی کو ڈرانا تھا، وہ بھی اس لیے کیونکہ زینی اس سے بدتمیزی کر رہی تھی، جبکہ یہ خود اوزان کی سوچ تھی کہ وہ زینی کی مرضی کے بغیر اس کے قریب نہیں جائے گا، تو بھلا وہ کیسے اپنی زینی کے ساتھ زبردستی کر سکتا تھا؟ مگر زینی نے اس پر بھروسہ تو کیا کرنا تھا، اس کی پرواہ تک نہیں کی، یہی بات اسے رہ رہ کے ٹارچر کر رہی تھی۔ جبکہ اوزان کے چہرے کے تاثرات سے ڈاکٹر امجد اس کے دل کا حال جان چکے تھے۔ حالانکہ اوزان نے بہت کوشش کی تھی خود کو نارمل رکھنے کی، مگر پھر بھی اگر انسان کے پاس انسانیت ہو تو وہ دوسرے شخص کا درد سمجھ ہی جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا ڈاکٹر امجد سے کچھ سال سے ہی تعلق تھا۔ جب اوزان کو بازو پر گولی لگی تھی تو وہ ڈاکٹر امجد کے کلینک پہ ڈریسنگ وغیرہ کروانے آیا تھا، کیونکہ اوزان کا جس قسم کا کام تھا اسے چوٹیں لگنا تو جیسے فرض تھا۔ تبھی اوزان کی ڈاکٹر امجد سے ملاقات ہوئی تھی اور پھر یہ ملاقات اچھی دوستی میں بدل گئی۔
ہاں یہ بات الگ تھی کہ ڈاکٹر امجد اذان کو ہمیشہ اضافی عزت دیتے تھے، پتہ نہیں اس کی وجہ کیا تھی، مگر اس کے برعکس اذان ان کے ساتھ بہت فرینک تھا۔ لیکن پھر بھی آج اذان ان سے سچ نہیں بول سکا کیونکہ یہ اس کا پرسنل میٹر تھا، تو پھر وہ یہ بات کیسے کسی سے کر لیتا۔ تبھی اذان کے جھوٹ بولنے سے وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اذان انہیں سچ نہیں بتانا چاہتا۔ تبھی ڈاکٹر امجد نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ وہ کال ان کے اذان کو تنہائی کی ضرورت تھی تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ جب زینی کو ہوش آیا تو اسے اپنا دایاں ہاتھ کسی کی مضبوط پکڑ میں قید محسوس ہوا، مگر ابھی وہ مکمل ہوش میں نہیں تھی، اور کچھ نائٹ بلب کی روشنی اتنی کم تھی کہ وہ یہ جان نہ پائی کہ آخر کس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ مگر پھر جب کچھ دیر بعد زینی نے اپنی مکمل آنکھیں کھول کے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اذان والا حادثہ یاد آیا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر پھر اپنے ہاتھ پر کسی کی مضبوط پکڑ محسوس ہونے سے زینی نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو اسے اذان بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھا سویا ہوا نظر آیا، جبکہ اس کے ہاتھوں میں زینی کا ہاتھ موجود تھا۔ مگر زینی نے جب اذان کو اس طرح اپنے قریب پایا تو اچانک سے اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر پھر جیسے جیسے زینی اسے غور سے دیکھنے لگی تو ایک شدید تکلیف زینی کو اپنے دل میں ہوتی محسوس ہوئی۔ اذان کے سر پر بندھی پٹی، اس کا زرد پڑتا چہرہ جو کہ لیمپ کی روشنی میں واضح ہو رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر سوتے ہوئے بھی اس نے زینی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یعنی زینی کے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ زینی کا ہاتھ پکڑے اس کے قریب کرسی پر بیٹھا سو رہا تھا۔ آخر کیا تھا وہ؟ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے اتنا برا کرنے کے باوجود بھی وہ اس کا صرف بے ہوش ہونا بھی برداشت نہ کر سکا، اور یوں اس کے ہوش میں آنے تک خود تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی کرسی پر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ یہی بات زینی کے دل میں آتے ہی وہ اپنی سانس رکتی محسوس کرنے لگی۔ شاید گلٹ ہی ایسا تھا کہ وہ اپنے اس درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کیوں اذان؟ کیوں کر رہے ہو تم ایسے؟ کیوں مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، تمہیں چاہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزاروں؟ مگر میں ایسے نہیں کرنا چاہتی اذان، کیونکہ تم قاتل ہو میرے بابا کے۔ لیکن میں کیا کروں اذان، میں اپنے ہی فیصلے سے پیچھے ہٹ رہی ہوں، صرف تمہاری یہ جنونی محبت دیکھ کر۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ زینی اذان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسلسل رو کر اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہی تھی اور انکار بھی، مگر پھر اسی طرح کچھ دیر تک اذان کو دیوانہ وار دیکھنے کے بعد زینی نے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے اور اچانک سے اپنا ہاتھ اذان کی گرفت سے کھینچا، جس سے وہ فوراً جاگ کر سہمی ہوئی نظروں سے زینی کو دیکھنے لگا، جیسے کوئی اس کی بیش قیمت چیز اس سے چھیننے والا ہو جو کہ اس کی زندگی کا کل اثاثہ ہو۔ ایسا ہی خوف تھا اس وقت اذان کی آنکھوں میں، مگر پھر جیسے جیسے وہ مکمل ہوش میں آیا تو زینی کے قریب بیڈ پر جا کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو نا زینی؟ اذان کے اچانک سے سوال کرنے پر زینی کو پھر سے اپنے دل میں شدید تکلیف کا احساس ہوا، مگر پھر وہ خود کو نارمل کرنے لگی تاکہ جو شخص اس کے قریب بیٹھا تھا وہ اس کا چہرہ پڑھ کر اس کے دل کا حال نہ جان لے۔ تبھی وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اذان کو اس کی اپنے لیے محبت کا پتہ چلے اور وہ زینی کو مجبور کر دے کہ وہ اذان کے ساتھ عمر بھر رہے، کیونکہ وہ یہ سوچے بیٹھی تھی کہ وہ بہت جلد اذان سے الگ ہو جائے گی۔ یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے، کیا حال ہے تمہارا؟ زینی نے اذان سے نظریں چراتے ہوئے بدلے میں اس سے سوال کیا، جبکہ اذان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اسی طرح مسکراتا رہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں زینی، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ آہا، کیا ہوا؟ اذان جو زینی سے جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ پین کلر نہ لینے سے اور پھر اچانک اٹھ جانے سے اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی، جس سے وہ اب اچانک کرا اٹھا تھا، جبکہ اس کے یوں بولنے سے زینی تڑپ کر فوراً اذان سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں۔ اذان نے اپنا ہاتھ جسے وہ اپنے سر پر رکھ چکا تھا اسے واپس بیڈ پر رکھتے ہوئے پھر سے جھوٹ بولا، جبکہ زینی اسے غصے سے گھورنے لگی۔ جھوٹ مت بولو اذان،
درد ہو رہا ہے، پین کلر لی ہے تم نے؟ زینی نے اذان کو گھورتے ہوئے اسے سوال کیا، جبکہ بدلے میں وہ چپ چاپ نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ وہ میں فوراً میڈیسن لو ورنہ یہ درد ختم نہیں ہوگا۔ اذان نے پھر سے کوئی جھوٹ بولنا چاہا، جبکہ زینی نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی اور پھر اسے میڈیسن لینے کا حکم دیا۔ اچھا رکو، میں کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، پھر تم میڈیسن کھا کر سو جاؤ، دیکھنا صبح تک بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ زینی جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر اذان کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ انداز میں اذان کے لیے کتنی فکر تھی، جو دیکھ کر ہی اذان حیران ہونے کے ساتھ خوش ہو رہا تھا، اور اس کے لیے تو کچھ دیر پہلے والی ساری تکلیف کا جیسے مداوع تھا یہ سب۔ نہیں، میں نے کچھ کھانا نہیں ہے، دل نہیں کر رہا، بس ویسے ہی میڈیسن کھا لیتا ہوں۔ اذان نے زینی کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ زینی پھر سے اسے گھورنے لگی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ مرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ کوئی نہیں کھا رہے تم خالی پیٹ میڈیسن؟ زینی غصے سے پھاٹی تو پڑی، جبکہ اذان اسے پھر حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ آج تو وہ نہ جانے اذان کو حیران کر کے ہی مارنے والی تھی۔ لیکن پھر یہ درد ختم نہیں ہوگا، اذان بیچارگی سے بولا تو زینی نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی گود میں بیڈ سے اٹھا کر کشن رکھا اور پھر اذان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ سر رکھو اپنا ادھر، میں سر دبا دیتی ہوں، دیکھنا تم فوراً سو جاؤ گے، جادو ہے میرے ہاتھوں میں۔ زینی نے کچھ مسکرا کر اپنی خوبی بتائی، جبکہ اب تو اذان پکا شاکڈ ہو کر مرنے والا ہو گیا تھا۔ مطلب کہ زینی خود اسے اپنی گود میں لیٹنے کو کہہ رہی تھی۔ کیا یہ محبت تھی یا پھر صرف گلٹ؟ یہ اذان سمجھنے سے قاصر تھا۔ خیر جو بھی تھا، وہ تو اس ایک لمحے کو ہی بھرپور انداز میں محسوس کر رہا تھا۔ تبھی مسکراتے ہوئے وہ زینی کی گود میں کروٹ کے بل لیٹ کر آنکھیں موند گیا، جبکہ زینی ہلکا ہلکا اس کا سر دبانے لگی، اور جیسا کہ اس نے کہا تھا کچھ ہی دیر میں اذان گہری نیند سو چکا تھا۔ تو زینی پھر سے اسے دیوانہ وار دیکھنے لگی۔ جب اچانک سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو کسی احساس کے تحت زینی نے جھک کر اذان کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوا، اور پھر اسی طرح نہ جانے کتنی دفعہ وہ عمل دہراتی رہی۔ جب اچانک سے اذان کے جسم میں حرکت ہوئی تو زینی فوراً سے اٹھ کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھر اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں، جبکہ اذان جو اپنی پیشانی پر کسی کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے اٹھا تھا، جب اس نے زینی کو سوتے ہوئے پایا تو خود بھی پھر سے آنکھیں بند کر کے سو گیا، کیونکہ اسے زینی کی گود میں سکون ہی اتنا مل رہا تھا۔ جبکہ زینی نہ جانے کب یہ سونے کا ڈرامہ کرتے کرتے سچ میں سو گئی۔ زینی کی آنکھ فجر کی اذان سن کر کھلی تو بے ساختہ اس کی نظر اپنی گود میں سو رہے اذان پر پڑی۔ کتنی معصومیت تھی اس وقت اس کے چہرے پر، کہیں سے بھی وہ پہلے والا اذان نہیں لگ رہا تھا جس سے اپنی نفرت ہونے کا دعویٰ کرتی تھی۔ کسی احساس کے تحت زینی نے اذان کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا، پھر اپنی 2 انگلیوں سے اذان کے سر پر بندھی پٹی کو چھونے لگی کہ اچانک اس سفید پٹی پر موجود سرخ دھبے دیکھ کر زینی کو شدید تکلیف کا احساس ہوا اور آنکھوں سے نمکین پانی بہنا شروع ہو گیا۔ آخر یہ سب اسی کی کرنی کا نتیجہ تھا۔ تبھی تو وہ دوبارہ جھک کر اذان کی پیشانی چومنے لگی اور پھر بڑھائی ہوئی آواز میں اس سے سوری کہا، جبکہ اذان جو صرف زینی کے ٹچ کرنے سے ہی اٹھ چکا تھا، وہ اس کی ان سب حرکتوں اور سوری کرنے کا انداز دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہوئے جا رہا تھا۔ مطلب رات کو بھی زینی سچ میں اسے کس کر رہی تھی، وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ تبھی وہ بغیر کوئی حرکت کیے یوں ہی چپ چاپ لیٹا رہا تاکہ زینی کا اظہار محبت دیکھ سکے، مگر یہ بھی اذان کی خواہش ہی رہ گئی، کیونکہ زینی کو شاید شک ہو چکا تھا کہ اذان جاگ رہا ہے۔ تبھی اس نے اذان کا سر آہستہ سے اٹھا کر کشن سمیت بیڈ پر رکھا اور پھر فوراً اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ جبکہ اس کے وہاں سے جاتے ہی اذان نے آنکھیں کھول کر باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر ٹھنڈی آہ بھر کر دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگا، جس میں وہ اگلے 5 منٹ میں کامیاب بھی ہو کر گہری نیند سو چکا تھا۔
جبکہ زینی نے شاور لیا اور پھر وہی کپڑے پہن کر واپس روم میں داخل ہوئی، کیونکہ جلدی میں کپڑے لے جانا تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ تو اذان اسی طرح سو رہا تھا، جسے زینی نے ایک نظر دیکھا اور پھر دوپٹہ نماز کے سٹائل میں لینے کے بعد جائے نماز ڈھونڈ کر نماز ادا کرنے لگی۔ جبکہ دعا کے لیے جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھائے تو آنسو پھر سے بہنا شروع ہو گئے۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اللہ سے معافی مانگتی رہی، اور پھر شبیر صاحب کی مغفرت فرمانے کی دعا کر کے وہ اٹھی اور جائے نماز اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد خود اذان کو دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ وہ دوبارہ خود کو ٹارچر نہیں کرنا چاہتی تھی، جو کہ اذان کی چوٹ کو دیکھ کر وہ ہوتی تھی۔